اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النور الذات الساری فی جمیع الآثار والاسماء والصفات وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور پیش خدمت ہیں سورۃ النساء کی تفصیلات و تشریحات۔ آج کی نشست میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 89 اور 90 شامل ہیں، یعنی 89 اور 90۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَسِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا۔ یہ تو چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر کرو جیسا کہ انہوں نے کفر کیا اور ہو جاؤ تم برابر، سو تمہیں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ اے اہل ایمان، نہ بناؤ ان میں سے کسی کو اپنا ساتھی یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں اللہ تعالیٰ کے راستہ میں، اور اگر وہ روگردانی کریں پس ان کو پکڑو اور مارو، اور نہ بناؤ ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار مگر وہ جو ملتے ہیں ان لوگوں سے اور ان کے درمیان عہد و پیمان ہے، یا وہ لوگ جو تمہارے پاس اس حال میں آتے ہیں کہ ان کے دل تنگ ہیں تمہارے ساتھ لڑنے سے یا اپنی قوم کے ساتھ لڑنے سے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا، پس وہ تم سے لڑتے۔ پس اگر وہ الگ رہیں اور تم سے نہ لڑیں اور تمہاری طرف صلح کی پیشکش کر ڈالیں تو پس نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان پر کوئی راستہ۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر کرنے لگو جس طرح وہ خود کفر کر رہے ہیں۔ یعنی اسلام دشمن طاقتوں کی خواہش یہ ہے کہ جس طرح وہ کفر کر رہے ہیں تم بھی اسی طرح کفر کرنے لگو۔ ساری دنیا کے کفار کی یہی تمنا ہے، یہودی ہوں یا عیسائی، ہندو ہوں یا کوئی اور، سب چاہتے ہیں کہ اہل ایمان کو اپنے دین میں داخل کر لیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی طرح تم بھی شتر بے مہار ہو جاؤ، نہ حلال حرام کی تمیز اور نہ جائز ناجائز کی فکر، جس طرح چاہو کماؤ اور جیسے چاہو خرچ کرو۔ فَتَكُونُونَ سَوَاءً، تاکہ سب برابر ہو جائیں، کوئی کسی کو کہنے والا نہ ہو، مگر اللہ تعالیٰ نے اسلام کے متبعین کو فرمایا فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ سب تمہارے دشمن ہیں، دوستی کی آڑ میں تمہارے ساتھ دھوکہ کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا ان سے بچ کر رہو۔ جب تک یہ لوگ اپنی روش ترک نہ کریں اور دارالفکر کو چھوڑ کر دارالاسلام میں دارالکفر کو چھوڑ کر اسلام میں داخل نہ ہو جائیں اور پھر تمہارے ساتھ جہاد میں شریک نہ ہو جائیں۔
حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، یعنی ہجرت جیسا اہم فریضہ پورا نہ کریں، اس وقت تک ان کا کچھ اعتبار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دوستی سے منع فرما دیا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اگر وہ روگردانی کریں پس ان کو پکڑو اور مارو، اور نہ بناؤ ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار۔ ناظرین، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیت کے اس حصہ سے واضح ہے کہ ان لوگوں سے مراد مکہ کے کافر ہیں، کیونکہ اعتقادی منافقوں کو مارنے کا حکم نہیں تھا۔ عبداللہ بن ابی اور دوسرے منافقین کے بعض نفاق جب ظاہر ہوتے تھے تو صحابہ ان کو قتل کرنے کی اجازت طلب کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر منافقین کو قتل کرنا شروع کر دیا گیا تو ان الناس یتحدثون ان محمدا یقتل اصحابہ، لوگ باتیں بنانے لگیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرنے لگے ہیں، اور اس طرح دین کی تبلیغ میں رکاوٹ پیدا ہو جائے گی۔ لہٰذا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، البتہ ان پر زبانی کلامی سختی کا حکم دیتے تھے، گویا کافروں کے ساتھ عملی سختی کا حکم تھا اور منافقوں کے ساتھ زبانی سختی روا تھی۔ بہرحال اس آیت میں مذکور وہ لوگ ہیں جو دراصل کافر ہی تھے، مگر چاپلوسی کے ذریعے مسلمانوں کو اپنی حمایت کا یقین دلاتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے نفاق کا راز فاش کر دیا اور ان کے ساتھ مقاتلہ کی اجازت دے دی، بلکہ حکم صادر فرما دیا۔ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، مگر وہ جو ملتے ہیں ان لوگوں سے اور ان کے درمیان عہد و پیمان ہے، یعنی جس گروہ کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے اس کے ساتھ لڑنے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر یہ منافق قسم کے کافر تمہارے ساتھ معاہدہ میں شریک لوگوں کے ساتھ جا ملتے ہیں تو پھر اس معاہدہ کی روح سے ان کو بھی امان حاصل ہوگی اور ان کے ساتھ جنگ نہیں کی جائے گی۔ اس کی مثال معاہدہ صلح حدیبیہ ہے، جس کے تحت بعض قبائل مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گئے تھے اور بعض نے قریش مکہ کے ساتھ شریک ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ چنانچہ بنو خزاعہ مسلمانوں کے حلیف تھے اور بنو کنانہ قریش مکہ کے، تو فرمایا کہ اس قسم کے عہد و پیمان میں شامل لوگوں کے ساتھ لڑائی کی اجازت نہیں۔ لہٰذا اگر یہ کفار منافقین کسی ایسے فریق کے ساتھ اتحاد کر لیتے ہیں جس کے ساتھ تمہارا بعض شرائط پر معاہدہ ہو چکا ہے تو پھر ان کے ساتھ بھی لڑنے کی اجازت نہیں۔ یہ استثناء کی پہلی صورت تھی۔ ناظرین، امام ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ اور ابن مردوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسن کے حوالہ سے لکھا ہے کہ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ جب بدر اور احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ حاصل ہو گیا اور ارد گرد کے لوگ مسلمان ہو گئے تو مجھے اطلاع ملی کہ آپ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میری قوم بنی مدلج کے پاس جنگ کے ارادہ سے بھیجنا چاہتے ہیں، تو
میں نے فوراً خدمت گرامی میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری قوم کو اسی حالت پر رہنے دیں، یہ آپ کا احسان ہوگا۔ اگر آپ کی قوم مسلمان ہو گئی تو وہ بھی مسلمان ہو جائیں گے، اور اگر آپ کی قوم مسلمان نہ ہوئی تو ان سے کوئی اندیشہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، ان کے ساتھ چلے جاؤ اور جیسا چاہو کرو۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر بڑی مدلج سے اس شرط پر صلح کر لی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی کو مدد نہیں دیں گے، اور اگر قریش مسلمان ہو گئے تو وہ بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ اس پر یہ آیت إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ نازل ہوئی۔ بس اس صراحت کے موافق جو شخص ان کے پاس جا پہنچتا اس کا شمار انہی میں سے کیا جاتا، اور وہ بھی معاہدہ میں شریک قرار دیا جاتا۔ او جاؤکم حصرت صدورہم ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم، یا وہ لوگ جو تمہارے پاس اس حال میں آتے ہیں کہ ان کے دل تنگ ہیں تمہارے ساتھ لڑنے سے یا اپنی قوم کے ساتھ لڑنے سے، یعنی وہ تمہارے پاس ایسی حالت میں آتے ہیں کہ وہ تم سے اور اپنی قوم کے ساتھ لڑنے سے نفرت کرتے ہیں۔ علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ ایقاتلوکم سے پہلے لفظ کراہت مخذوف ہے، مطلب یہ کہ چونکہ تمہارا اور ان کا معاہدہ ہے اس لیے وہ تم سے لڑنا پسند نہیں کرتے، اور تمہارے ساتھ مل کر اپنی قوم قریش کے ساتھ بھی لڑنا نہیں چاہتے۔ یہ لوگ یقیناً بنی مدلج سراقہ بن مالک اور کے قبیلہ والے تھے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ أَفَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا، پس وہ تم سے لڑتے، پس اگر وہ الگ رہیں اور تم سے نہ لڑیں اور تمہاری طرف صلح کی پیشکش کر ڈالیں تو پس نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان پر کوئی راستہ۔ یعنی اگر وہ تم سے آمادہ جنگ نہیں ہوتے بلکہ صلح کا ہاتھ بڑھاتے تو پھر ان کے خلاف کوئی کاروائی نہ ہو۔ یہ صلح و جنگ کے قوانین ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں۔ اسلام کسی دشمن کے خلاف بھی اس وقت تک کاروائی کی اجازت نہیں دیتا جب تک اس کا شر و فساد واضح نہ ہو جائے، لہٰذا ایسے کفار کے ساتھ بھی جنگ نہ کرو جو تمہارے ساتھ جنگ کرنے کی بجائے صلح پر آمادہ ہوں۔ یہ بھی ایک قسم کا معاہدہ ہے اور مسلمان معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ فرمایا اس قسم کی پیشکش کو قبول کر لو۔ ناظرین، صلح و جنگ کے بعض قوانین اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کیے ہیں، اور بعض دیگر قوانین سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ اور سورۃ الفتح میں بھی آتے ہیں۔ یہ ایک پورا نظام صلح و جنگ ہے، مگر چونکہ ہم اپنے اجتماعی نظام سے منسلک نہیں ہیں اس لیے ہمیں علم ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ضمن میں کیا قوانین نازل فرمائے ہیں۔ صلح و جنگ کے یہ بنیادی اصول اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں اور ان کی شرح احادیث میں موجود ہے۔ پہلی صدیوں میں ان پر ضخیم کتابیں لکھی گئیں اور انہیں عمل درآمد کے لیے بالکل واضح کر دیا ہے۔
دنیا کے کسی مذہب اور لٹریچر میں یہ قوانین اس وضاحت کے ساتھ موجود نہیں جس قدر اسلام نے پیش کیے ہیں۔ مگر آج کی دنیا میں ہم اغیار کے رحم و کرم پر ہیں۔ سیاست بھی اسی کی چلتی ہے جس کا غلبہ ہو۔ غالب قومیں اپنی مرضی کے قوانین نافذ کرتی ہیں جو سراسر انصاف پر مبنی ہوتے ہیں، ناانصافی پر مبنی ہوتے ہیں۔ آج اسلام کے قوانین کو کون پوچھتا ہے؟ حالانکہ یہ منزل من اللہ ہے اور اعلیٰ و عرفہ ہے۔ یہ قوانین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر نافذ کر کے دکھائے۔ آپ کے 10 سالہ مدنی دور میں چھوٹی بڑی 50 جنگیں ہوئیں۔ 8 جنگوں میں تو باقاعدہ آمنے سامنے لڑائی ہوئی اور بعض میں لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئی۔ اگرچہ اسلامی لشکر میدان جنگ میں پہنچ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی محاذ پر بڑی فوج بھیجی اور کسی پر چھوٹے دستے۔ کہیں مجاہدین کی تعداد ہزاروں میں تھی اور کہیں سینکڑوں میں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوانین صلح و جنگ کو نافذ کر کے ان پر عمل کر کے دکھا دیا۔ بہرحال فرمایا کہ یہ منافق نما کافر 2 صورتوں میں مسلمانوں کے عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ یا تو یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ اتحاد کر لیں جن لوگوں کے ساتھ مسلمانوں کا عہد و پیمان ہو چکا ہے، یا وہ اتنے عاجز آ چکے ہوں کہ تمہارے ساتھ لڑنے کی ہمت نہ رکھتے ہوں اور نہ ہی اپنی قوم کے خلاف آواز اٹھانے کے قابل ہوں۔ لہٰذا اگر وہ صلح کا ہاتھ بڑھائیں تو ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین، جنگ اور صلح کے یہ ذرعی اصول قرآن مجید نے ہمیں بتا دیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی قرآن حکیم ہمیں بہت سے مناسب اصولوں اور صحیح فیصلوں سے آگاہ کرتا ہے۔ آج جو جنگیں چھیڑی جاتی ہیں دیگر قومیں یعنی کفار یا اور دیگر قومیں کسی بھی اصول کو مد نظر نہیں رکھتے۔ قتل و غارت گری میں وہ بچوں اور بوڑھوں کا اور عورتوں کا خیال نہیں کرتے، جبکہ اسلام نے اس کی بہت ہی تلقین کی ہے کہ جب تم جنگ کرو تو عورتوں اور بچوں کا بھی دھیان رکھو، عورتوں اور بچوں اور بوڑھوں کو نہ مارو، یا وہ لوگ جو تم سے جنگ نہیں کر رہے ان سے اجتناب کرو۔ آج فلسطین کی جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ حماس اسرائیل سے برسر پیکار ہے۔ اسرائیل کی فوجیں فلسطین اور حماس کی عورتوں اور بچوں پر بمباری کرتے ہیں۔ غزہ کی پٹی کو انہوں نے تہہ بالا کر کے رکھ دیا ہے، لیکن اس کے جواب میں حماس یا فلسطین کے لوگ ان عورتوں اور بچوں پر بمباری نہیں کرتے اور نہ ہی انہیں کوئی ذکر پہنچاتے ہیں۔ وہ آبادیوں سے بچ کر جنگ کرتے ہیں۔ یہی اسلام کا قانون ہے اور یہی اسلام کا پیغام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن حکیم کے ذرعی اصولوں سے حاصل کریں، ذرعی اصولوں پر عمل کرتے رہیں، اسی میں ہماری بقا بھی ہے۔ آج کی نشست میں اتنا ہی، وما علینا الا البلاغ المبین۔